دوستو یہ ہے دا آرک سیریز کا دوسرا پارٹ۔ جب پرتھوی انسانوں کے جینے لائق نہیں رہی تو بچے کچھ انسانوں کو نئے گرہوں پر آباد کرنے کے لیے آرک نامی اسپیس شپ میں لے جانے کا ایک مشن تھا۔ سب سے پہلے آرک 1 کو لانچ کیا گیا، مگر اس گرہ پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک حادثے کے کارن سبھی کرو ممبرز اور مسافر جاگ گئے۔ انترکش میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اس کہانی میں جانیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دے۔ یہ کہانی وہی سے کنٹینیو ہے۔ پہلے ایک حادثہ جس سے سارا کرو جاگ گیا، پھر آکسیجن والی سمسیا جس میں کچھ لوگ مارے گئے اور ان میں ایک ہیرس نامی لڑکا بھی تھا، یعنی ایوا کا بوائے فرینڈ، اور اب ایک کریمنل کا قتل۔ جیسپر شیرن کے بارے میں کچھ تو جانتا تھا، مگر وہ کیا ہے یہ بعد میں پتا چلے گا، اور اسے کس نے قتل کیا یہ بھی۔ مگر اس سے بھی بڑی سمسیا یہ ہے کہ ان لوگوں کو انترکش میں زندہ بھی تو رہنا ہے۔ اب انہیں جاننا تھا کہ اس انترکش یان سے کیا ٹکرایا ہوگا جس سے یہ سب ہوا، اور اس کے لیے انہیں باہر جانا تھا۔ اس لیے لیوٹیننٹ لین، لیوٹیننٹ جیمز اور ان کے ساتھ ایک اور والنٹیئر اسپیس سوٹ پہن کر باہر جاتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ اس جگہ کی جانچ کرتے، ملبے کی وجہ سے ان کا وہ ساتھی مارا جاتا ہے اور لین کے سر پر بھی چوٹ آتی ہے، اس لیے جیمز اسے واپس سے شپ میں لے آتا ہے۔ مطلب کہ انہیں ابھی تک نہیں پتا شپ سے کیا ٹکرایا ہوگا یا کیا ہوا ہوگا، اور حادثے کی فوٹیج بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ ایک مسٹری رہے گی۔ لیوٹیننٹ لین کو جلدی سے میڈ بے میں لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سن اس کا علاج کرتی ہے، باقی لین ٹھیک تھا، بس اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ اس سمے لین نوٹس کرتا ہے کہ ڈاکٹر سن کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ اصل میں وہ سوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اکلوتی ڈاکٹر ہے اور باقی سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمسیا ہے۔ خیر اتنے میں میڈ بے میں ایلیشیا آتی ہے، کیونکہ وہ بایو شیلٹر مطلب جہاں پر اینگس کھانا اگا رہا ہے، کافی انرجی وہاں بھیجی جا رہی ہے، اس لیے باقی کے شپ میں گرمی تھی کیونکہ کولنگ سسٹم صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ وہاں کھڑی ایک کرو ممبر ایلیشیا سے بدتمیزی بھی کرتی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ تم نے ہی اس آدمی کو مارا ہوگا تاکہ تمہیں اس کی جگہ مل سکے۔ اس کا مطلب جیسپر سے تھا، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ خیر اب افواہیں پھیلنے لگی، کیونکہ کسی کو نہیں پتا شپ کیسے ڈیمیج ہوا یا جیسپر کو کس نے مارا ہوگا۔ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہاں کوئی کلر ہے یا کوئی پاگل سن کی جو اس مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور شاید اسی نے شپ کو ڈیمیج بھی کیا ہوگا۔ جانے سے پہلے لیوٹیننٹ لین ڈاکٹر سن سے کہتا ہے کہ یہ میرا آرڈر ہے کہ تم آرام کرو۔ لین ملتا ہے جیمز سے اور اسے ان افواہوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ لوگ عجیب عجیب سی باتیں بنا رہے ہیں، تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ مگر جیمز کہتا ہے کہ ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں خود پتا نہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے ایلیشیا پر، جس کی ملاقات ٹرینٹ سے ہوتی ہے۔ پہلے تو ٹرینٹ اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اسے تھینکس کہتا ہے کہ تمہاری جگہ مجھے ملی ہے، مطلب کہ ویسٹ مینجمنٹ۔ اصل میں ٹرینٹ جہاں پر کام کرنے والا تھا، شپ کا وہ سیکشن الگ ہو چکا ہے، اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اب وہ ایلیشیا کا کام سنبھال رہا ہے، اور ایلیشیا شپ کے لائف سپورٹ کا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کی لاشیں وہ باہر اسپیس میں چھوڑنے والے ہیں۔ ویسے یہ تھوڑا انسلٹنگ لگ رہا ہے، مگر شپ والے یہ سب کافی رسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویسے تو سبھی ان لوگوں کے لیے دکھی تھے، مگر ایوا جو ہیرس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی، اس پروکسیما بی گرہ پر اب وہ سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا، تو وہ بہت دکھی ہے، اور صرف ایوا ہی ایک قابل انجینئر ہے جو اس شپ کو مینٹین رکھ سکتی ہے۔ انترکش کے سفر میں دماغ پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہیرس کی موت اور ایوا کا دل ٹوٹنا یہ سب پر اثر ڈالے گا۔ لاشوں کو اسپیس میں چھوڑنے سے پہلے ایوا جیسپر کے منہ پر تھوکتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پارٹ 1 میں جب ایوا ان ہیلمٹس میں آکسیجن بھر رہی تھی، اس نے جیسپر کو کہا تھا کہ میرے لیے اور سائلنڈر لاؤ، پر چونکہ جیسپر بس ایک بہروپیہ تھا، کوئی پروفیشنل نہیں تھا، اس لیے اس نے ایوا کی بات نہیں مانی، اور ان سب لوگوں کی موت کا ذمہ دار وہی ہے۔ اس سمے کیٹ یہ دیکھ لیتی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ سبھی لاشوں کو باہر اسپیس میں چھوڑ دیا جاتا، اینگس بھاگتے ہوئے آتا ہے اور سب کو منع کرتا ہے۔ اصل میں اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا جو وہ شیرن اور باقی سب سے میٹنگ روم میں ڈسکس کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اسپیس ہے، ہمیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا، اور ہر دن ہم بھی اور یہ یان بھی
ارجا استعمال کر رہا ہے۔ ان لاشوں کو باہر اسپیس میں چھوڑنے سے اچھا ہے کہ میں اسے ایک مشین میں ڈالوں اور پودوں کے لیے خوراک بنا لوں۔ فیلکس کہتا ہے کہ یہ تو کینیبلزم ہوا، مگر اینگس کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ہم مرتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ خیر تھوڑا سوچنے کے بعد وہ لوگ اس کی اجازت دے دیتے ہیں، خاص کر جب خود ایوا یہ کہتی ہے کہ ہیرس چاہتا تھا کہ سب سرکشت رہے تو وہ اس فیصلے کے خلاف نہ ہوتا۔ میٹنگ کے دوران ہی ہم آڈینس جان پاتے ہیں کہ شروع سے ہی لیوٹیننٹ لین شیرن کو خاص پسند نہیں کرتا، جو یہ سوچنے پر ہمیں مجبور کرتا ہے کہ شاید لین ہی انچارج بننا چاہتا تھا یا اسے شیرن ایسے ہی نہیں پسند۔ جب اس کی اور جیمز کی بات ہوتی ہے تو لین بتاتا ہے کہ مجھے شیرن پر شک ہے، یہ ہمارے ساتھ ٹریننگ میں بھی نہیں تھی، ہم اس شپ کے ہر انسان کو جانتے ہیں، پر تم بتاؤ کیا تمہیں یاد ہے شیرن سے تم پہلے کب ملے تھے؟ اسے سب سے لاسٹ منٹ پر اسائن کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے کہانی کو لے جاتے ہیں فلیش بیک میں۔ ہمیں لانچ سے 3 دن پہلے کا سمے دکھایا جاتا ہے۔ پرتھوی کے قریب ہی ایک بڑا اسپیس اسٹیشن تھا جہاں سے یہ آرک شپ لانچ ہونے والا تھا۔ اس بیچ ہمیں پرتھوی کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ پرتھوی دھیرے دھیرے مر رہی ہے اور اس کے ساتھ انسان بھی۔ خیر اسٹیشن پر سبھی کرو ممبرز اور پیسنجرز اکٹھا ہوئے تھے کیونکہ 3 دن بعد یہ آرک 1 میں سے 6 سال کے ایک لمبے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ یہاں ہمیں آرک 1 کی کمانڈر بھی دکھائی جاتی ہے جو لانچ سے پہلے ایک سپیچ دیتی ہے۔ اصل میں آرک 1 کی یہی کمانڈر ہونے والی تھی، مگر حادثے کے کارن یہ بچ نہیں پائی۔ خیر یہاں ہم کہانی کو اور بھی اچھے سے جان لیتے ہیں کہ اصل میں یہ آرک پروجیکٹ شروع کس نے کیا۔ اس آدمی کا نام تھا ولیم ٹرسٹ۔ وہ ایک جینیس سائنٹسٹ تھا۔ اس نے پرتھوی کو بچانے کی کوشش کی، اس کے کلائمیٹ کو، مگر غلطی کی وجہ سے اور تباہی ہو گئی اور لاکھوں انسان بیمار ہو گئے۔ پھر ولیم ٹرسٹ نے ایسے گرہ کھوج نکالے جہاں جیون ہو، وہاں پہلے روورز اور پروب بھیجے گئے۔ جب یہ پوری طرح سے کنفرم ہوا کہ انسان وہاں رہ سکتے ہیں، پھر دا آرک پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا۔ ٹرسٹ نے بہت سے انسانوں کی زندگی بدل دی۔ بہت لوگ اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں، مگر بہت اس سے نفرت کرتے ہیں۔ خیر وہ اسٹیشن میں تو نہیں تھا، وہ پرتھوی پر تھا، کیونکہ اسے آرک پروجیکٹ کو سنبھالنا بھی تو تھا، اور یہ تو صرف آرک 1 ہے، ایسے کئی شپ لانچ ہونے والے تھے، کم سے کم 12۔ ولیم ٹرسٹ سبھی کو شبکامنائیں دیتا ہے۔ سپیچ کے بعد کمانڈر سوزن اپنے لیوٹیننٹ سے شیرن کو ملواتی ہے، اور یہ پہلی بار تھا جب شیرن اور لین ملے تھے، مطلب کہ مشن لانچ ہونے سے بس 3 دن پہلے۔ اس لیے لین کو شک تھا کیونکہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، وہ سب کے لیے ایک اجنبی تھی۔ جب لین نے کمانڈر سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اسے کسی اونچے عہدے والے شخص نے یہاں بھیجا ہے۔ شیرن کی اپنی ایک کہانی ہے، مگر لین کا شک بالکل جائز ہے۔ کوئی نہیں جانتا شپ کو کس نے نقصان پہنچایا، قتل کس نے کیا، اور آگے کیا ہو سکتا ہے، مگر شک صرف اور صرف لین کو ہی تھا۔ بھلا شیرن پر کون شک کرے گا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگے جانیں گے معاملہ ہے کیا، کیونکہ اب یہ 1 سال کا لمبا سفر ہے اور انہیں ہر دن اس شپ پر رہنا ہوگا، تو یہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہونے والا ہے، یا یہ کہے کہ بہت مشکل۔ اب جیسے کہ سلیپنگ کوارٹر زیادہ نہیں تھے، کیپٹن کا روم شیرن نے لے لیا تھا، بچا ہے ایک روم جو لین کو ملا، مگر جیمز بھی ایک لیوٹیننٹ ہے، اس لیے دونوں کو روم شیئر کرنا تھا، اور باقی جو کرو ممبرز تھے وہ اکٹھا ایک جگہ سوتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں شیرن دکھائی جاتی ہے، وہ سیکیورٹی سٹوریج کے لاک کے ساتھ کچھ کر رہی تھی۔ اتنے میں فیلکس اور اس کی اسسٹنٹ آتی ہے۔ فیلکس اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہاں کر کیا رہی ہو، تو شیرن تھوڑا گھبرا جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں سیکیورٹی لاکس چیک کر رہی تھی، مجھے جاننا تھا کہ آخری بار یہ کس نے کھولا تھا، شاید اس سے قاتل کا پتہ چل سکے، پر کسی نے سارے ڈیٹا کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی فیلکس کو شیرن پر ہی شک ہونے لگا، مگر شیرن کہتی ہے کہ میں نے اس کا قتل نہیں کیا، صرف میں ہی نہیں ہوں جس کے پاس ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کا ایکسس ہے، میرے علاوہ 3 اور لوگ بھی ہیں، جس میں لین بھی شامل ہے۔ دوسری طرف ہمیں اینگس دکھایا جاتا ہے جو بایو شیلٹر میں تھا۔ اچانک سے ایک پائپ ٹوٹ جاتا ہے جس سے کافی پانی ویسٹ ہو گیا۔ وہ شیرن کو رپورٹ کرتا ہے، مگر وہ اس پر غصہ نہیں کرتی، بلکہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ تم اپنا کام کنٹینیو رکھو، ہمیں کھانے کی سخت ضرورت ہوگی۔ اب چونکہ مینٹیننس کا ایشو آ گیا
और वाटर रिसाइकलिंग यूनिट को भी ठीक करना था। तो शेरन ईवा को ढूंढने लगी क्योंकि वही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड है। उसे ईवा तो मिल गई मगर वो बेड पर पड़ी रो रही थी क्योंकि हैरिस मर चुका है। ये देखकर शेरन केट को बुलाती है क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट थी। खैर, केट का कैरेक्टर एटीट्यूड वाला और थोड़ा मतलबी है। वो आसानी से मानती नहीं मगर फिर भी वो ईवा से कुछ बातें करती है ताकि उसे अच्छा फील हो क्योंकि सिर्फ ईवा ही शिप के मेंटेनेंस का काम सही से कर सकती है। शेरन जब देखता है कि केट अपने काम में बहुत अच्छी है, ये सभी स्पेस में है और दिमागी तौर पर सभी को कोई ना कोई समस्या आ सकती है, इसलिए शेरन उसे काम के लिए असाइन करती है मगर बदले में केट कुछ मांगती है। असल में वो अपने लिए एक प्राइवेट रूम मांगती है। ये वही रूम है जिसमें जेम्स और लेन रहते थे मगर अब मजबूरन शेरन वो रूम केट को दे देती है। वहाँ ब्रिज पर जेम्स और लेन हादसे के समय रिकॉर्ड हुई फुटेज को चेक कर रहे थे। अजीब बात ही कि हादसे से कुछ सेकंड्स पहले ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और हादसे के बाद फिर से शुरू। खैर, दोनों सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। इतने में फेलिक्स और उसके असिस्टेंट ब्रिज पर आते हैं। फेलिक्स सिक्योरिटी इंचार्ज है और मर्डर को लेकर अब उसे पता करना ही होगा कि कत्ल किसने किया। वो लेन से पूछताछ करना चाहता था मगर लेन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो शिप में लोगों को बचाने का सोच रहा है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो लोगों को मारना शुरू कर दे। कोई नहीं जानता कत्ल किसने किया। ये हमारे लिए भी एक पहेली है क्योंकि किसी ना किसी ने तो किया होगा। वहाँ बायो शेल्टर में जब इलिशिया और एंगस पानी को वापस से जमा कर रहे थे तो एंगस को एक चाकू मिलता है। असल में पाइप फटने की वजह यही थी। ये एक हंटिंग नाइफ था। सोचने वाली बात थी कि आखिर ये आया कहाँ से। तब उन्हें समझ आता है कि जिसने भी कत्ल किया होगा उसने ये पानी में फेंक दिया ताकि फिंगरप्रिंट्स मिट जाए और ये पानी वाला इशू भी सामने आए। वहाँ ईवा भी रिकवर हो चुकी थी इसलिए वो अपने काम पर लौट आती है। उसका एक क्रू मेंबर साशा उसे आराम करने को कहता है कि मैं यहाँ का काम संभाल सकता हूँ इसलिए तुम जाओ, मगर साशा नहीं मानती। अब सबको पता था कि वो हैरिस को पसंद करती थी। खैर, वहाँ जब शेरन ब्रिज पर लौट आती है तो लेन और जेम्स उसे कहते हैं कि हमें फिर से बाहर जाना होगा। फुटेज से हमें सही पता नहीं चल रहा और हमें जानना है शिप के डैमेज होने के पीछे कारण क्या है। शेरन ये अलाउ नहीं करती क्योंकि जेम्स जाने वाला था। शेरन कहती है कि पिछली बार तुम मरते मरते बचे हो, हमें काबिल नेविगेटर को नहीं खो सकते, इसलिए तुम्हारी जगह कोई और जाएगा। जेम्स वादा तो करता है कि वो नहीं जाएगा मगर असल में वो जाने वाला था। जैसे ही शिफ्ट बदलेगा, शिप के कैफेटेरिया में एंगस मिलता है फेलिक्स से क्योंकि वो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था। जो चाकू एंगस को मिला था वो उसने फेलिक्स को दिया था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे कोई सबूत मिले, डीएनए या फिंगरप्रिंट्स, मगर फेलिक्स कहता है कि यहाँ मेरे पास फॉरेंसिक जांच के लिए कोई टूल्स नहीं है। तभी एक क्रू मेंबर आता है और एंगस से बदतमीजी करता है। वो उसका पानी छीन लेता है। असल में बायो शेल्टर में जो पानी वेस्ट हुआ ये उसके लिए गुस्सा थे, हालांकि उसमें एंगस की कोई गलती नहीं थी। ये देखकर फेलिक्स उसे रोकता है और झगड़ा शुरू हो गया। इतने में शेरन भी आती है। शेरन काफी तेज थी फाइट में और इसके पीछे एक रीजन है। खैर, जल्दी सभी को ढेर कर दिया जाता है। फेलिक्स और बाकी सब कहते हैं कि इन्हें भी कैद में डाल देना चाहिए, मगर शेरन सबको समझाती है कि हमें सही से खाना और पानी नहीं मिल रहा, यह अंतरिक्ष का सफर है, इसीलिए सभी के दिमाग पर बोझ है। ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना आम बात है, इसलिए वो सभी को ऑर्डर देती है कि वो केट से थेरेपी सेशन लेंगे ताकि उनका दिमाग शांत रहे। बाद में शेरन से छुपकर जेम्स बाहर स्पेस में जाता है ताकि जान सके शिप से क्या चीज टकराई है। लेन भी इस काम में मदद करता है मगर वो उसके साथ बाहर नहीं जाता। खैर, किसी तरह जेम्स उस डैमेज हिस्से तक पहुंच गया। वो गौर से देखने लगा। उसे वहाँ क्रिस्टल जैसा एक टुकड़ा नजर आता है। हैरानी की बात थी कि स्पेस में इनसे कोई क्रिस्टल टकराया। जेम्स उसे हाथ में लेता है मगर देखते ही देखते वो मेल्ट होने लगा। इसका मतलब कि ये कोई क्रिस्टल नहीं है, ना ही कोई एस्टेरॉयड का टुकड़ा। ये इतना खतरनाक था कि जेम्स के ग्लव को पिघलाने लगा। इसीलिए जेम्स जल्दी से शिप में लौट आता है मगर उसका हाथ काफी जख्मी हो चुका था। लेन जल्दी से एयरलॉक की तरफ भागता है ताकि उसकी मदद करे। जेम्स को मिडवे में लाया जाता है। उसका हाथ काफी हद तक जल चुका था। शेरन को पता चलता है तो वो गुस्से में आती है। जेम्स से पूछती है कि तुमने वादा किया था ना कि तुम नहीं जाओगे।
خیر اس کے بعد وہ سبھی کرو ممبر سے کہتی ہے کہ اب شپ کا سسٹم ٹھیک سے کام کر رہا ہے، اس لیے سبھی شفٹس میں کام کریں گے اور 5-5 گھنٹے کی نیند بھی۔ یہ بات سب کو اچھی لگتی ہے، مگر ایوا آرام نہیں کرتی کیونکہ اب پینے کا پانی ختم ہونے والا تھا اور اسے کسی بھی طرح فلٹریشن سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا۔ اس لیے وہ اور اس کی ٹیم کڑی محنت کرتے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے جب لین اور جیمز روم میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شیرن نے وہ روم اب کیٹ کو دے دیا ہے، اس لیے مجبوراً دونوں کو باہر سونا پڑا۔ شیرن بھی اپنے روم میں جاتی ہے۔ ہم اس کے ہاتھ میں ایک تصویر دیکھتے ہیں۔ شیرن کی ایک ہسٹری ہے جو آنے والے ایپیسوڈز میں پتہ چلے گی۔ خیر کچھ گھنٹے بعد سبھی کو میٹنگ روم میں بلایا جاتا ہے۔ ایوا بتاتی ہے کہ اس نے فلٹریشن سسٹم کو ٹھیک کر دیا ہے۔ پہلے تو وہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، مگر جب ایوا کہتی ہے کہ میں نے ہر چیز کو فلٹر کرنے کے بعد بس 2 دنوں کا پانی ہی فلٹر کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے شپ کا کولنگ سسٹم بھی استعمال کیا، مطلب کہ اب ان لوگوں کے پاس بس 2 دن کا ہی پانی ہے۔ لین کہتا ہے کہ ایک چاقو کتنی تباہی کر سکتا ہے۔ تبھی فیلکس اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں چاقو کے بارے میں کیسے پتا؟ میں نے تو تمہیں نہیں بتایا۔ اب اس سے پہلے کہ لین اس بات کا کوئی جواب دے پاتا، اچانک سے شپ کا انجن بند ہو جاتا ہے اور یہیں پر اس پارٹ کا دی اینڈ۔ دوستو یہ کہانی کنٹینیو ہے، جڑے رہیے۔